بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارشد شریف کی شہادت پر ہر آنکھ پرنم ہے اور ہر پاکستانی ان کی شاندار خدمات پر خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ فوجی خاندان سے تعلق رکھنے والے ارشد شریف نے اپنے والد اور بھائی کی لاج رکھی اور ملک کی خاطر قربان ہو گئے۔ ارشد شریف کی زندگی کے ذاتی اور فنی پہلوؤں پر تو بہت باتیں کی جا رہی ہیں، تاہم ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ارشد شریف نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا اثاثے چھوڑے، ان کی بیوی اور بچوں کے حصے میں کتنی جائیداد آئی اور ان کی جائیداد کا وارث کون کون ہوگا۔ لیکن ویورز، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اور ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے پہنچے آپ کے پاس۔ جی ہاں ویورز، ارشد شریف اپنی فیملی کے ساتھ اسلام آباد کے پوش علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ اس گھر میں ارشد شریف اپنے والد، اپنے بھائی اور والدہ کے ساتھ رہتے تھے۔ اس گھر نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب ایک ہی وقت میں ارشد شریف کے والد اور بھائی کا جنازہ اٹھا، جس نے فضا سوگوار کر دی۔ ارشد شریف کے گھر والوں نے ایک ہی دن میں 2 افراد کے جنازوں کو کندھا دیا اور انہیں وطن کی مٹی کے حوالے کیا۔ ارشد شریف کے اس گھر کی بات کی جائے تو اس وقت مہنگے علاقے میں واقع ہے۔ اسلام آباد کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس شہر میں گھر بنانا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ دوسرے شہروں کی نسبت اس شہر میں گھروں کی قیمتیں آسمانوں کی بلندی کو چھوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس شہر پر امیروں کا قبضہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ مڈل کلاس طبقہ راولپنڈی کا رخ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ارشد شریف کے بچے شہر کے مہنگے ترین تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ ارشد شریف کی پڑھائی پر ان کے والد نے کوئی سمجھوتہ نہیں کیا تو یہی روایت ارشد شریف نے بھی برقرار رکھی۔ انہوں نے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے علاوہ وہ اپنی بیگم کے لیے بھی مثالی شوہر تھے۔ وہ ان کی ہر خواہش کو پورا کرتے تھے اور انہیں شکایت کا موقع نہیں دیتے تھے۔ جب انہیں وقت ملتا تھا تو وہ اپنی بیوی اور بچوں کو سیر کروانے اندرون اور بیرون ملک لے جاتے تھے۔ ارشد شریف نے اپنے بچوں اور بیوی کو وہ سب کچھ دیا جس کی انہوں نے خواہش کی، بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ انہوں نے ان کی خواہش اور ضرورت سے بڑھ کر انہیں فراہم کیا۔ ارشد شریف کا شمار پاکستان کے مستند اور بڑے صحافیوں میں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں چینلز والے معقول تنخواہوں پر رکھتے تھے۔ ارشد شریف نے ARY نیوز پر بھی کئی سال کام کیا۔ اس دوران انہیں تنخواہ کی مد میں لاکھوں روپے دیے گئے۔ اس کے علاوہ الاؤنسز اور دیگر سہولیات الگ تھی۔ ان کے پاس اپنے استعمال کے لیے اپنی ذاتی گاڑی بھی تھی، جبکہ چینل نے بھی انہیں قیمتی گاڑی دے رکھی تھی۔ عام طور پر پاکستان کے صحافی مقبول ہونے کے بعد دیگر کاروبار بھی شروع کر لیتے ہیں، پھر سرمایہ کاری کر لیتے ہیں کہ کاروبار کو فروغ دیا ہوا ہے وہ چینل کی بھی زینت بنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ارشد شریف کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ کاروباری شراکت کی ہوئی تھی جس سے انہیں معقول منافع ہوتا تھا۔ انہیں میڈیا میں کام کرتے ہوئے اکثر و بیشتر ہیڈ لیولز کی ہی جاب ملی۔ انہوں نے نیوز ہیڈ کے طور پر کام کیا اور بیورو چیف کی حیثیت سے بھی، جس کی وجہ سے ان کا انڈسٹری میں پے اسکیل بھی بڑھتا چلا گیا اور وہ اپنی زندگی آسودگی کے ساتھ گزارنے لگے۔ والد اور بھائی کی شہادت کے بعد ارشد شریف اپنے گھر کا واحد سورس آف انکم تھے۔ اس کے لیے ان کے والد اور بھائی کی پینشن بھی گھر میں آتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس پر انحصار نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو بہت سی بہترین پوزیشنز پر فائز کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنے گھر والوں کو بہتر معیار کی زندگی فراہم کر سکے، تاکہ انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے صحافتی شعبے میں جو خدمات سر انجام دی وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ارشد شریف کی زندگی کے حوالے سے یہ بات بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ وہ اپنے شعبے کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے بھلے ہی کوئی یونین جوائن نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ تنظیم کا حصہ تھے، لیکن صحافتی حقوق پر اٹھنے والی آوازوں میں ہمیشہ ان کی آواز شامل ہوتی۔ ارشد شریف انتہائی درد دل رکھنے والے انسان تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے سے جڑے لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ انہوں نے میڈیا سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد کی خاندانی کفالت کا ذمہ اٹھا رکھا تھا جو اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی سماجی خدمات تھی جو انہوں نے کبھی سامنے آنے نہیں دی۔ ارشد شریف نے اپنی زندگی میں کوئی جائیداد نہیں خریدی۔ انہوں نے نہ ہی حکومتی وقت سے کوئی پلاٹ لیا، نہ ہی دیگر مراد قبول کی۔ ارشد شریف کو سچ بولنے سے باز رکھنے کے لیے حکومتی لوگوں نے بھاری بھر رقم، عہدے اور کروڑوں روپے کی پیشکش بھی کی، لیکن انہوں نے کبھی حق اور سچ کا سودا نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں وفاقی وزیر بننے کی آفر بھی آئی تھی،
لیکن انہوں نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ حالانکہ وہ آفر قبول کرنے سے ارشد شریف نہ صرف اپنی بلکہ اپنے بچوں اور آنے والی نسل کا مستقبل بنا سکتے تھے۔ انہیں پروٹوکول ملتا، خوب آمدنی ہوتی، وہ بھی کرپشن کے ذریعے پیسہ بناتے، لیکن انہوں نے حرام کی کمائی کو ٹھکرا کر رزق حلال کو اپنا مقصد بنایا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے چینل والوں سے بھی ٹکر لے لی، جس نے حکومت وقت اور طاقتوروں کے دباؤ میں آ کر ارشد شریف کو حق گوئی سے باز رہنے کو کہا، لیکن ان کے انکار پر چینل نے انہیں فارغ کر دیا۔ لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور سوشل میڈیا پر لوگوں کو شعور دینے کے لیے اپنا چینل شروع کر دیا، جس پر انہیں ہزاروں سے لاکھوں کی تعداد میں ویوز آنے لگے۔ پر یہ سب کچھ ارشد شریف اپنی موت تک کرتے رہے۔ انہیں جھکانے کے لیے بہت سی تدبیریں کی گئیں، ان کا روزگار چھینا گیا، انہیں دھمکیاں دے کر ملک سے باہر جانے پر مجبور کیا گیا، لیکن وہ کبھی نہیں جھکے۔ انہوں نے ظلم کے آگے جھکنا تسلیم نہیں کیا۔ جب دشمن نے دیکھا کہ فولادی عزم رکھنے والے ارشد شریف کسی صورت ٹس سے مس نہیں ہو رہے، تو انہوں نے ان کی آواز بند کرنے کے لیے بےایمانہ طریقے سے ان کا قتل کروا دیا اور اپنے مذموم ارادوں میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن وہ یہ بھول گئے کہ سچ کبھی نہیں مرتا، وہ کسی نہ کسی شکل میں دوبارہ آ جاتا ہے۔ ارشد شریف کو بھلے ہی گولی مار کر نشانہ بنا کر رستے سے ہٹا دیا گیا ہو، لیکن ان کی آواز، ان کے جذبات اور ان کے احساسات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جس مشن میں تھے اسے کوئی طاقت ختم نہیں کر سکے گی۔ یہ حق اور سچ کی لڑائی ہے، باطل اور حق کا معرکہ ہے، جس میں جیت ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے۔ ارشد شریف بلا شبہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، ہمارے درمیان نہیں ہے۔ یہ چہرہ، یہ آواز شاید کبھی سننے کو اب نہ ملے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ارشد شریف کے جو ارادے تھے، جو عزم تھا، وہ بہت پختہ تھا۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ آواز دوبارہ گونجے گی کسی نہ کسی شکل میں، اور آواز ایسے گونجے گی کہ وہ کبھی اس کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ ویورز، آپ ارشد شریف کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔